یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، بڑی معروف آیت مجیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اس کے ذیل میں کوئی 15 سے 20 احادیث لے کے آیا ہوں اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی۔ علامہ علوسی اپنی روح المعانی میں جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 181، بیروت لبنان کا نسخہ ہے، وہ روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک سائل مسجد نبوی میں آیا، آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھ کو کسی نے کچھ دیا ہے؟ اس سائل سے تو اس سائل نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ انگوٹھی عطا کی ہے اور وہ نماز ادا کر رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کی یہ بات سن کے ارشاد فرمایا، فکبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم تلا هذه الآیہ، آقا علیہ السلام نے تکبیر بلند کی اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یعنی جب مولا علی علیہ السلام نے اس سائل کو حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی عطا کر دی تو پھر آقا علیہ السلام نے جب اس سائل سے پوچھا تو پھر حضور نے تکبیر بھی بلند کیے، آیت مجیدہ تلاوت فرمائی۔ اس کے اوپر ایک میرا شعر ہے کہ حیدر دی سخاوت دی قرآن گواہی دے، حیدر دی سخاوت دی قرآن گواہی دے، اے وچ رکوعاں دے خیرات پہ کر دینے۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 141 میں لے کے آئے۔ اس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، ایک سائل آیا، اس نے صدا دی اور علی علیہ السلام کے پاس آ کے ٹھہر گیا، رک گیا۔ وقف علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سائل وهو راکع ونازع خاتمہ واعطاه السائل فنازلت هذه الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ سائل مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کھڑا ہو گیا، اس نے آواز دی، صدا دی، اور مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک اس کی طرف کر دی اور اس کو عطا کر دی۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب مولا علی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی مبارک اس کو اتار کر دے دی حالت رکوع میں تو پھر اللہ نے یہ آیت مجیدہ اتاری۔ ایک اور روایت دینا چاہتا ہوں جس کو امام خازن اپنی تفسیر خازن میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 52۔ اس کے علاوہ بے شمار ہمارے مفسرین اہل سنت کے جو سر کا تاج ہے اپنے اپنے طرق سے اپنے اپنے طریق سے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ نازلت هذه الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون فی شخص معین وہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام خازن روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55، یہ ایک خاص معین شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ جو خاص شخص، جو چنیدہ شخص ہے، جو اللہ نے چنا ہوا ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی یہ آیت مجیدہ علی علیہ السلام کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ یہ امام خازن جو اہل سنت کے سر کا تاج ہے وہ ڈنکے بجا رہے ہیں۔ آگے امام خازن پھر آگے فرماتے ہیں کہ مر بعلی سائل وهو راکع فی المسجد فاعطاه خاتمه ثم نازلت هذه الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ سائل مولا علی علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اس وقت آپ حالت رکوع میں تھے مسجد میں، اس نے سوال کیا، صدا لگائی، آواز دی، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک اس کو عطا کر دی، اور پھر یہ آیت مجیدہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یعنی امام خازن جو ہیں وہ بھی اس بات کے ڈنکے بجا رہے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ جو ہے اس کے جو مصداق ہیں ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے پورے صحابہ کی جماعت میں۔ اس مسجد میں بے شمار اور بھی صحابہ موجود تھے جو نماز سے فارغ ہو چکے تھے، مولا علی علیہ السلام حالت رکوع میں تھے، اور ایسا گھرانہ ہے، ایسے لجپال ہیں، ایسے سخی ہیں علی ابن ابی طالب کہ حالت رکوع میں بھی اپنی جو انگوٹھی تھی اس سائل کو عطا کر دی، اس کو خالی نہیں لٹایا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مقام اور مرتبہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی اپنی در منصور میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 571 ہے۔ اس میں حضرت ابو رافع روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا، آپ نیند میں تھے اور لگتا تھا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے، وَتَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ثُمَّ تَلَا هَذَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَتَمَّ لِعَلِيٍّ نِعْمَهُ وَحْيًا لِعَلِيٍّ بِفَضْلِ اللَّهِ إِيَّاهُ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، تو حضور علیہ السلام نیند میں تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ نے یہ آیت مجیدہ تلاوت فرمائی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55، اور ساتھ پھر یہ بھی فرمایا کہ حمد و ثنا اس اللہ کی جس نے علی علیہ السلام کے لیے نعمتوں کو مکمل کیا اور علی کے لیے فضل تیار کیا۔ یعنی ابو رافع کے طریق سے یہ بات اس کی دلیل ہے کہ یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پھر امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 میں بھی روایت کیا مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اس کو امام طبرانی اہل سنت کے سر کا تاج اپنی معجم الکبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 میں اس کو روایت کیا، اور اسی کو حضرت عمار ابن یاسر نے بھی روایت کیا، جس کو امام طبرانی معجم الاوسط میں جلد نمبر 7 حدیث کا نمبر ہے 6228، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں جلد نمبر 4 حدیث کا نمبر 4053، حدیث کا نمبر 5068، حدیث کا نمبر 5097، اور اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں بھی لے کے آئے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 20، اور اسی حدیث کو امام حیثمی موارد الزمان میں حدیث کا نمبر 2205 ہے، اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 1 ہے اور جلد نمبر 4 ہے، اور صفحات اس کے 126 382 بیروت لبنان کا نسخہ۔ اسی حدیث کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 385 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر بھی یہ روایت کرتے ہیں وقفا علی علی ابن ابی طالب سائلا وهو راکع، وہ سائل مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کے رکا اور آپ رکوع میں تھے، اس نے صدا دی تو آپ نے اس کو اپنی انگوٹھی عطا کر دی۔ فنازلت النبی حاضر آیا، پھر یہ مولا علی علیہ السلام نے جب انگوٹھی عطا کی تو آقا علیہ السلام پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی مختلف طرق کے ساتھ اور مختلف طریق کے ساتھ کثرت کے ساتھ، یہ میں نے کوئی 15 سے 20 احادیث اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں بیان کی ہیں کہ یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ یعنی بے شمار صحابہ کرام جو تھے جن کی ایک پوری جماعت تھی، ان سب میں کلی افضلیت، یعنی وہ فضیلت جو کسی اور میں نہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا